اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد قال رسول من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تمام عالم اسلام کو عید غدیر کی پرخلوص مبارکباد۔ آج کا دن عالم اسلام میں اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بات کوئی اہم ہوتی ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے، لہذا آج ہی کے دن 632 عیسوی میں رسول اکرم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو فرمان الہی آیا کہ اب آپ وہ کہہ دیں جو آپ کو کہنے کا حکم ہوا، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو جیسے کہ آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ ظاہر ہے فرمان الہی بہت واضح تھا، اور رسول نے پھر اہتمام بھی ویسا ہی کیا۔ غدیر کے مقام پہ رسول نے جو مجمع ساتھ چل رہا تھا اسے روکنے کا حکم دیا۔ اب آپ اس اعلان جو ہونے جا رہا تھا اس کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ شاید ہی کبھی رسول اکرم کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو جہاں ایسا اہتمام کیا گیا ہو کہ جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں حکم ہوا کہ انہیں واپس بلایا جائے، اور جو لوگ پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا تاکہ ایک جمع غفیر جتنے لوگ ممکن ہو سکتے تھے سبوں کو جمع کیا جا سکے۔ یہ غدیر کا میدان جو تھا اس کی ایک جغرافیائی اہمیت یہ ہے کہ یہیں سے 4 سمت میں جو آنے والے حجاج ہوتے تھے وہ یہاں سے اپنے الگ الگ راستے پر چلے جاتے تھے۔ وہ سمجھے کہ چوراہا تھا جہاں ہر سمت کے لوگ اپنی اپنے گھروں کی طرف وہ سمت پکڑ لیتے تھے، لہذا یہ ایک بہت ہی اہم مقام رسول نے چنا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ تاکہ جو اعلان ہو رہا ہے اس کی اہمیت واضح ہو اور وائڈسٹ پاسبل اور لارجسٹ پاسبل گیدرنگ جو ہو اس میں وہ اعلان ہو۔ ظاہر ہے ایک مجمع غفیر جمع ہوا۔ اب جب مجمع کافی بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو خطیب ہوتا ہے اسے ایک بلندی چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کو دور دور تک لوگوں تک آواز کو پہنچا سکے۔ لہذا رسول نے بھی اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنایا کافی اونچا، اور رسول اس پر تشریف لے گئے، اور باقی واقعات آپ سب کو پتہ ہیں۔ انہوں نے اس کے پہلے کیا کہا، اس کے بعد کیا کہا۔ آج میرا مقصد صرف رسول کی وہ ایک لائن کا اعلان تھا، حالانکہ اس کے بعد بھی ایک رسول کے ارشادات ہیں، لیکن جو اہم ترین حصہ تھا میں اس پر آج اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا، اور اسی ون لائنر پہ ہی میری بات ہوگی۔
کہ جب رسول نے جب ممبر تیار ہو گیا تو جو اعلان کیا وہ کیا تھا؟ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں اس میں اس بات پر کوئی تضاد نہیں کہ رسول اکرم نے حج وداع کے بعد غدیر خم کے میدان میں جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اگر اس میں ذرا سی ترمیم بھی کی گئی تو صرف فے ہٹایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. لیکن بہرحال مفہوم پھر بھی بہت واضح ہے اور جس میں کسی کو کوئی اعتراض یا تضاد نہیں ہے. اب جو رسول اکرم نے یہ اعلان کیا اس کا ترجمہ کیا تھا؟ من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، اس کے مولا علی. فے لفظ اس لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کے کوئی چیز کہنے ہمیں دو چیزوں کے کہنے کے بیچ میں کوئی وقفہ نہ ہو. یعنی جس کا میں مولا ہوں بس اسی وقت سے علی اس کے مولا ہے. جیسے بڑی مشہور قرآن کہتے کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ کے ارادہ کرنے میں، اس کے ہو جانے میں کوئی ٹائم لیگ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے. تو فے کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ کن فیکن. تو اسی طرح سے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور رسول کے مولا ہونے میں اور علی کے مولا ہونے کے بیچ میں کوئی وقفہ نہیں. بہرحال اگر یہ فے نہ بھی ہو تو بھی بات واضح ہے کہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یہاں پر عالم اسلام میں کوئی کسی طرح کا کوئی تردد، کوئی تضاد نہیں ہے. اب جو معاملہ کہیں پر آ کر کے اٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ مولا کے معنی کیا ہے اور لفظ مولا کی تشبیہ کیا ہوگی، اس کی تشریح کیا ہوگی. اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو عربی لغت کی ایک اپنی ایک پہچان ہے، اس کی وسعت ہے، اور اس میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب دیکھیں لفظ مولا وہ مددگار اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آقا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مالک اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور سب سے جو اپنے وسعت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو سب سے عام اور سب سے جو کمزور لفظ معنی ہے وہ ہے دوست. یعنی مولا کا جو ایک وزن ہے وہ آقا کا ہے، مالک کا ہے، مددگار کا ہے اور دوست کا ہے. تو اگر وزن کے حساب سے دیکھیں تو سب سے کم وزن جو لفظ ہے وہ ہے دوست. اب ایک بہت بڑے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حصے نے جو سب سے کم وزن کا مفہوم تھا وہ لیا. یعنی یہ تو کہا کہ جس کے رسول مولا ان کے علی مولا، لیکن مولا کے معنی دوست کے ہیں، یعنی جن کے رسول دوست ان کے علی دوست. میں یہ کہوں گا کہ مقصرین نے اس لفظ مولا کی وسعت کو کم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے
لغت کا سہارا لیا، اور عربی لغت میں جہاں ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے طبقے نے اس لفظ مولا کے جو سب سے کم وزن کا جو مفہوم تھا اس کو لیا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ جو اعلان ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، بزبان محمد ہوا، اور علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ہوا، اور جس کا اہتمام رسول نے اتنا زور شور سے کیا، جیسا کہ میں نے کہا، تو لغت کے چاہے جس مفہوم کو لے لیں، مولا کا معنی کبھی بھی کمتر نہیں ہو سکتا۔ لہذا میری آج کی گفتگو کا جو مدار ہے، جو اس کی وسعت ہے، میں نے اس کو اس بات پر منحصر کیا کہ چلیے جو سب سے کم وزن کا مفہوم لیا گیا، میں اس پر ہی اس بات کو اکتفا کرتا ہوں۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یا من کن تو مولا ہو ہذا علی مولا۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا میں مولا، اس کے علی مولا۔ اب چلیے، جو سب سے کم وزن کا لفظ کا مفہوم تھا، میں وہی کہتا ہوں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ جس کا میں دوست، اس کے علی دوست۔ اب اس اعلان جو کہ ایک سینٹنس ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، ایک چھوٹا سا، اب اس کی وسعت کو ذرا جانچا جائے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ مسلمانوں پر نہیں چھوڑا رسول نے کہ مسلمان رسول کو مولا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا کوئی انسان اس دنیا میں رسول کو مولا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من کن تو مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس بات پر یہ منحصر نہیں ہے کہ آپ ہمیں، یعنی آپ رسول کو مولا مانتے ہیں کہ نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے آپ کو آپ کا مولا مانتے ہیں کہ نہیں۔ آپ 1000 دم بھر لیں کہ میں رسول کو دوست مانتا ہوں، رسول تو یہ کہہ ہی نہیں رہے۔ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جن کا دوست ہوں، یعنی رسول جس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، یا رسول جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی دوستی کے لائق ہیں۔ لہذا یہ مسلمانوں پر تو چھوڑا ہی نہیں گیا کہ وہ رسول کو دوست مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ہر کہے گا کہ ہاں میں رسول کو دوست مانتا ہوں، لیکن رسول تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، ورنہ یہ کہتے کہ جو مجھ کو دوست مانتا، یہ تو کہیں نہیں رہے رسول تو کہتے ہیں جب میں جن کا دوست ہوں، یعنی منحصر رسول پر ہے کہ وہ کس کو دوست اپنا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، کس کو اپنا دوست مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ لہذا پہلے ہی مرحلے میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آیا رسول کن کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو جائے کہ رسول کن کو اپنا دوست مانتے ہیں، تب یہ ہوگا اگلا جو حصہ ہے اس اعلان کا کہ جن کو رسول اپنا دوست مانتے ہیں، علی ان کے دوست ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی۔ میں نے صرف اور صرف ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ بھی اسی تسلسل سے کیا ہے۔ من کن تو مولا،
میں جس کا مولا ہوں. رسول یہ فرما نہیں رہے ہیں کہ جو مجھ کو مولا مانتے ہو. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اب تو بات مسلمانوں پر ہے ہی نہیں، اب تو بات رسول پر ہے کہ رسول کن کن کو اپنا دوست مانتے ہیں. اب جن جن کو رسول اپنا دوست مانیں گے وہ علی کی دوستی کے مصداق ہوں گے، باقی کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے یہ اعلان. آپ منع کریں رسول کو اپنا دوست، آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے اعلان. اعلان تو ان کے لیے ہے جن کو رسول اپنا دوست مانتے ہو. اور حضور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلا موقع ایسا ہو. میں دوستی ہی پر میں بات کروں گا، میں آقا اور مالک اور مددگار کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو میرا عقیدہ ہو سکتا ہے، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ یاد کریں خیبر کا میدان، فلاں 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 جتنے فلاں تھے سب گئے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا. 39 دن ہو گئے، فتح نہیں ہو رہا. تو رسول نے کیا اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اور آگے کیا کہا؟ جس کو اللہ اور رسول اپنا دوست سمجھتا ہوگا اور جو اللہ اور رسول کو اپنا دوست سمجھتا ہوگا. اب آپ لفظ دوست کی بھی آپ مفہوم سمجھ گئے کہ یہ لفظ دوست یہ بھی ایسا ہی نہیں ہے آئیں بائیں شائیں والا. اللہ اور رسول جس کو اپنا دوست سمجھتا اور جو اللہ اور رسول کو اپنا دوست سمجھتا. تو اب دوست کا مفہوم سمجھ گئے کہ صرف اعلان کر دینے سے دوست کوئی دوست نہیں بن جاتا، جبکہ جب تک کہ کوئی جو عظیم المرتبت شخصیت ہے جس سے اپنے آپ دوستی کا اعلان کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے. اب میں اس مقام پر ایک بات میں پوچھتا ہوں نفسیاتی، یہ اپنے اوپر بھی ہم سب اطلاق ہے، کسی کے لیے نہیں، کہ میں کس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. یعنی اگر میرے پر منحصر ہو کہ میں اپنے دوست کا انتخاب کروں یا اس کا تعین کروں تو ہم کس کو اپنا دوست مانیں گے؟ انگریزی کی بہت مشہور کہاوت A friend in need is a friend indeed. جو وقت پہ کام آتا ہے وہی تو دوست ہے. رسول کے وقت پہ کون کام آیا؟ جس کو میں فرینڈ انڈیڈ کے سرکل میں لاؤں. جب رسول پہ چوطرفہ حملے ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے دوست کون تھے؟ کون ان کے مددگار تھے؟ جب رسول ہجرت کر رہے تھے اس وقت ان کے مددگار اور دوست کون تھے؟ ہر موقع پر جہاں جہاں رسول، ایک وقت تو آیا کہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے. اس وقت رسول کے کون کام آیا؟ یہ دیکھیے بڑا مشہور انگریزی کا مقولہ میں نے پڑھا ہے کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. دنیا کا ہر آدمی اس کو مانتا ہے اور اس پر کسی کو تضاد نہیں ہے کہ جو وقت پر کام آئے وہی دوست ہے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ وہ اشخاص کون تھے، یہ شخصیات کون تھی جو ہمیشہ ہمیشہ جب بھی رسول پہ ضرورت پڑی تو وہ ان کے کام آئے. انہی کو تو رسول اپنا دوست سمجھیں گے. اور جو کسی بھی موقع پر کبھی بھی کسی
ٹرائنگ مومنٹ پہ جب ضرورت تھی، جب وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کو ہم اور آپ اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے؟ رسول تو بہرحال. تو یہ لفظ دوست بھی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور ہم دوست بن گئے. نہیں، دوستی ہر لمحے جانچی جائے گی، ہر ایام جانچا جائے گا کہ آپ اس دوستی کے لائق ہیں کہ نہیں، آپ اس دوستی کے مصداق ہیں کہ نہیں، آپ دوست کہلانے کے قابل ہیں کہ نہیں. غدار دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک لمحہ کا غدار ہو یا ساری عمر کا غدار ہو. غداری غداری ہے، اسے دوست نہیں کہا جا سکتا. تو اگر لفظ مولا کو ہم دوست ہی کے مفہوم میں سمجھیں، اور من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کے اعلان پر جو سینٹنس ہے، جو الفاظ ہیں، اگر صرف ان کا ہی جسٹ من و ان ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو میں نے کہا کہ من کن تو مولا ہو، میں جس کو دوست مانتا ہوں، فہذا علی مولا، اس کے مولا دوست علی ہیں. تو اب اس اعلان کا محور کیا ٹھہرا ہے؟ یہ سینٹر کیا ہے؟ یہ محور کیا ہے؟ محور علی کی دوستی نہیں ہے، محور ہے جس کو رسول اپنا دوست سمجھتے ہوں. یہ ولایت علی سے زیادہ ولایت رسول کا اعلان ہے. کہ علی تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے تو رسول کی ولایت کا اعلان ہے. سب سے پہلے تو رسول اپنا ولی کن کن کو سمجھتے ہیں، اپنا دوست کن کن کو سمجھتے ہیں. اب بندوں پر منحصر کرتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنے اوصاف کو، اپنی کارکردگی کو اس مقام پہ لے جائے جہاں وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستی کا مصداق بن سکے، ان کی دوستی رسول کو قبول ہو سکے. لہذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ غدیر خم کے مقام پر دو ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے رسول اپنی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں کہ من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں. یعنی بیسک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول خود بتا رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں. اب جب یہ تعین ہو جائے گا کہ رسول کس کس کو اپنا دوست مانتے ہیں، جب یہ تعین ہو چکا، تب بات آتی ہے کہ ان کے دوست علی ہیں. اب یہ لفظ دوست میں نے جیسے کہا انگریزی کے مقولے کا میں نے استعمال کیا کہ جو آڑے وقت میں کام آتا ہے وہی دوست ہوتا ہے. میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ یہ بات تو ہو گئی کہ جو آڑے وقت میں کام آئے وہ دوست ہے. اب اس کو پلٹ کے دیکھیے تو کیا رسول اس کو دوست مانیں گے اپنا، جو ان کی جگر پارا، ان کی دختر نیک اختر، معصوم کونین،
جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، جن کو رسول نے خود کہا کہ وہ میری بدن کا ایک حصہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے جن نے، نام کی تو ضرورت ہی نہیں، جن نے جناب فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی، کیا وہ رسول کی دوستی کے قابل ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول ان کو اپنا دوست مانیں گے؟ رسول نے جن کو اپنا نفس کہا، قرآن نے جن کو رسول کے ذریعے جن کو اپنا نفس کہلوایا، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے نفس رسول کو تنگ کیا، پریشان کیا، ان کے گردن میں رسیاں باندھی، ان کی حق تلفی کی، کیا جن لوگوں نے جن لوگوں نے رسول کے نفس کو پریشان کیا ہو، ان پر ان سے عداوتیں کی ہوں، ان کے شان میں گستاخیاں کی ہوں، ممبر سے نازیبا کلمات جن کے لیے کہے گئے ہوں، جن کے خلاف جنگ کی گئی ہو، جس نفس رسول کے خلاف، کیا رسول ایسے لوگوں کو اپنا دوست مانیں گے؟ اپنے دوست کے حلقے میں ان کو جگہ دیں گے؟ کیا رسول جس کے لیے انہوں نے کہا حسین منی وانا من الحسین، جو حسنین کریمین جن کے لیے وہ کبھی ناقہ بنے، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی وہ اگر ان کے کاندھے پر آ گئے ہوں تو سجدہ طول دیا گیا ہو؟ کیا جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہو، ان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہو، قتل کیا ہو، ناموس رسول کی ہتک عزتی کی ہو، دیار بدیار جن کی عورتوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا ہو، کیا رسول کبھی بھی ان کو اپنے دوست کے حلقے میں لا سکتے ہیں؟ کیا رسول اس شخص کو کبھی اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں جو اپنے چھڑی سے سر حسین کے لب کی ہتک عزتی کر رہا ہو؟ اور میں یہیں پر ایک بات کہوں گا کہ جیسے کہا گیا کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، آڑے وقت میں جو کام آئے وہی دوست ہے، ایک اور مقولہ ہے، دشمن کا دوست آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، لہذا ہر وہ شخص جس سے رسول دوستی نہیں کر سکتے، جو دشمن رسول میں شامل ہیں، ہر وہ اشخاص، ہر وہ شخص جو ایسے افراد سے دوستی کرے، رسول اس کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جس نے رسول کے محبوب ترین نواسے کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بے عزتی کی ہو اپنی چھڑی سے، اور اگر کوئی شخص ایسے شخص کے لیے رضی اللہ عنہ کہہ دے، یا ایسے شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، یا رسول کی دختر کے ساتھ جن کے گھر میں آگ لگائی ہو، جن کو گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا گیا ہو، جن کے ساتھ بے عزتی کی ہو، جو ان کے رونے پر بھی جو ہے وہ چیمگوئیاں کرتے رہے ہوں، نفس رسول کے ساتھ جس نے
اتنی بدتمیزیاں کی ہوں، ہتک عزتی کی ہوں جو نفس رسول کے ساتھ جس نے جنگ کی ہو، اور ان سب کے سے جن کی محبت ہے، اور جو نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ عالم اسلام سے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو رسول کے دشمن سے دوستی رکھتا ہو، کیا رسول ان سے دوستی رکھیں گے؟ اور ان ذیل میں لہذا دو چیزیں، جو رسول کے آڑے وقت میں کام آیا، اور جو رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہو اور جو رسول کا دشمن ہو. اس مفہوم کے تحت آج کے اعلان کو سمجھا جائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. آپ کی ہماری دوستی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، معنی اگر رکھتی ہے تو یہ ہے کہ رسول کس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. ایک بار پھر سے اس پرمسرت عید پر عالم اسلام کو میں تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سبوں کو وہ کردار دے تاکہ رسول مجھے اپنا دوست سمجھ سکے، ہمیں اپنا دوست سمجھ سکے. کیونکہ جب رسول ہمیں اپنا دوست سمجھیں گے تبھی علی میرے دوست ہو سکیں گے، اور تبھی چاہے وہ نزا کا عالم ہو، چاہے وہ قبر کا عالم ہو، چاہے برزخ کا عالم ہو، چاہے محشر کا عالم ہو، چاہے حوض کوثر کا منظر ہو، چاہے صراط مستقیم ہو، چاہے دروازے جنت ہو، یہ تبھی ملے گا جب علی میری مدد کریں گے، اور علی میری مدد تبھی کریں گے جب رسول مجھے اپنا دوست سمجھیں گے. لہٰذا ہم لوگ سبوں کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کریں تاکہ رسول ہم سبھی کو اپنا دوست مان سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ.